الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر مقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سن لیا حدیث پاک کو؟ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو آپ سماعت کریں تاکہ اللہ رب العزت اس حدیث کی برکت اور فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اصل میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو باب باندھا ہے یہ معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ ہے اس کے رد میں باندھا ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ میدان قیامت کے دن اعمال و اقوال وزن کیے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا. اور معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال و اقوال یہ عرض اور کیس میں سے ہیں، تو ان کو کیسے وزن کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا وزن نہیں ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کا رد کرنے کے لیے اس باب کو باندھا: باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. باب اللہ تعالی کا ارشاد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت کریمہ کا ترجمہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کیا ہے کہ اور رکھیں گے ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن. اس بات سے یہ پتہ چلا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے نے اس بات کو صاف کر دیا کہ یہاں اضافت الموصوف الی الصفت ہے. اب اس پر گفتگو یہ کی جاتی ہے کہ لفظی طور پر القسط موصوف بن رہا ہے اور الموازین قسط لفظی طور پر یہ صفت اور الموازین یہ موصوف ہے. موصوف اور صفت میں مطابقت چاہیے تو موازین جو ہے یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر کی مطابقت یا تو جمع ہی لائی جائے یا پھر واحد مؤنث لایا جائے. اس کو اس طرح سے کہا جائے گا کہ القسط جو مصدر ہے، یہ مصدر خود جو ہے
صفت نہیں واقع ہو سکتا. صفت واقع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے مشتق کے معنی میں لیا جائے، حمل بالمواتات کیا جائے، یا زو یا زوات کے ذریعے سے اسے صفت بنایا جائے. اور یہ ہے کہ اگر اسی کو القسط کو ہی کو اگر صفت بنا دیا جائے تو یہ قاصد کے معنی میں ہوگا. اب اس کا تعلق اور مطابقت پیدا کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ فرماتا ہے ہم رکھیں گے انصاف کے ترازو کو قیامت کے دن. اب جو بات سمجھنی ہے یہاں وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں باب قول اللہ کہہ کر یہ ترجمۃ الباب ہے. اور جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے وہ ایک دعویٰ ہے، اور دلیل کے طور پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو پیش فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث پاک آ رہی ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ثقیلتان فی المیزان. تو گویا امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معتزلہ اپنے عقیدے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت انصاف کے ترازو رکھے گا، اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ میزان میں چیزیں بھاری ہو جائیں گی. تو آخر وہ کیا چیزیں ہیں؟ امام بخاری اس کو اخیر میں حدیث پاک کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ وہ کلمے ہیں. تو جب دو کلمے جب وزن کیے جا سکتے ہیں تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جتنے اعمال و اقوال ہیں وہ ساری چیزیں لائق وزن ہیں. اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے لکھتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ. بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول وزن کیا جائے گا. اب یہاں پر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اعمال بنی آدم کہا، تو اسی کے مطابقت میں اگر وہ اقوالہم کہتے تو کیا حرج ہے، کیا دشواری ہے؟ تو جواب اس کا یہ دشواری اس میں کوئی نہیں، مگر یہ بڑوں کی بات ہے، اور بڑوں کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال کا صدور یعنی اعمال کے مصادر کئی ایک ہیں. ہاتھ سے بھی عمل صادر ہوتا ہے، پیر سے بھی صادر ہوتا ہے، اور اعضاء سے عمل کا صدور ہوتا ہے، مگر قول کا مصدر صرف اور صرف زبان ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مناسبت سے کہ اعمال کے صادر ہونے کی کئی جگہیں ہیں، اس لیے جمع لائے، اور قول کے صادر ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے، ایک ہی جگہ، اور وہ زبان ہے، اس لیے اس کو واحد لائے. تو لکھا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اور بے شک بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول وزن کیا جائے گا. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی عادت کے مطابق قسط کے تعلق سے کچھ وضاحت کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں
کہہ رہے ہیں وقال مجاہد القسطاس بھی پڑھا گیا ہے اور القسطاس بھی. کہتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیۃ. اور امام مجاہد نے فرمایا کہ قسطاس کے معنی انصاف کے ہیں رومی زبان میں. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے وزن اعمال کے حق ہونے پر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَہ سے استدلال فرمایا تھا. تو حضرت امام بخاری رحمہ کی اپنی عادت یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں تو اپنی عادت کے مطابق قسط اور اس کے مناسب الفاظ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے. وَهُوَ الْعَادِلُ جس کا معنی عادل کے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ لیکن قاسط کے معنی ظالم کے. اب یہاں کیا بتانا ہے وہ سمجھیے. بتانا یہ ہے یہ لفظ متضاد المعنی ہے. متضاد المعنی کا مطلب یہ ہوا کہ تو ایسے معنی ہیں جو ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتے. ایک معنی قاسط کا مقسط کا عادل ہے اور ایک معنی ظالم ہے. تو جس وقت عادل مراد لیا جائے گا وہاں اس سے ظالم کا معنی مراد نہیں لے سکتے. اور جس وقت اس لفظ سے ظالم کا معنی مراد لیں گے اس سے عادل کا معنی مراد نہیں لے سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب ہم ظالم کا معنی مراد لیں اور کب عادل کا معنی مراد لیں. تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ قرینے سے پتہ چلے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر قاسط کا معنی ظالم نہیں ہوگا بلکہ یہاں عادل ہوگا. کیونکہ اللہ رب العزت جو ترازو رکھے گا وہ انصاف کا ترازو ہوگا, ظلم کا ترازو نہیں ہوگا. ایک بات اور یہاں پر سماعت کرتے چلیں طالبات کہ اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتا ہے کہ کس بندے کے پاس کتنے اعمال ہیں, کتنی نیکیاں ہیں, کتنی برائیاں ہیں, کتنی اچھائیاں ہیں. مگر یہ اللہ رب العزت میزان عمل کو کیوں قائم فرمائے گا؟ تو اس کے کئی جوابات ہیں, مگر اگر اصل میں دیکھا جائے تو یہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ نمائی کی خاطر فرمائے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ کل میدان قیامت میں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبی کو دکھائے گا۔ در منصور شریف میں ایک حدیث شریف ہے کہ جب میدان قیامت قائم ہوگا اور وہاں اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے اور اس کے نگراں میزان کے حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکاریں گے، اے محمد، اے محمد۔ تو میرے آقا علیہ السلام کہیں گے، کہیے کیا بات ہے ابو البشر؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ دیکھیے، وہ لگتا ہے کہ آپ کی امت کا ایک آدمی ہے جسے فرشتے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، ادرکہ، اس کی مدد کیجیے، مدد کیجیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیزی کے ساتھ جائیں گے اور فرشتے سے کہیں گے، فرشتوں سے ٹھہر جاؤ اور اس میرے امتی کو دوبارہ لے چلو۔ مگر فرشتوں کو تو اللہ کا حکم ہوا تھا، اب وہ کھڑے ہو جائیں گے، نہ آگے چل رہے نہ پیچھے پلٹ رہے ہیں۔ فوراً ہی عرش سے ندا ہوگی کہ اے فرشتوں، جو میرا حبیب کہہ رہا ہے اس کے حکم کی پابندی کرو، فردوہ، اور اس بندے کو واپس لے جاؤ۔ جب پھر لے کر کے جائیں گے فرشتے اور وزن پھر تولیں گے، پھر برائی کا پلہ جو ہے بھاری ہوگا اور نیکی کا پلہ کم پڑے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام اپنی جیب مبارک سے کاغذ کے ایک ٹکڑے کو نکالیں گے اور نیکی کے پلے پر رکھ دیں گے، تو رکھنا ہی ہوگا کہ نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر کے چل دیں گے۔ اب وہ بندہ، وہ نبی کا امتی کہے گا، آپ کون ہیں جنہوں نے میری تقدیر ہی کو بدل دیا؟ میرے آقا علیہ السلام فرمائیں گے، انا محمد النبی کا، میں محمد تیرا نبی ہوں۔ وہ کہے گا، ٹھیک ہے، میں نے پہچان لیا، آپ میرے آقا علیہ السلام ہیں، مگر جو آپ نے ٹکڑا رکھا کاغذ کا، اس میں کیا چیز ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے، ہاذہ صلاتک، ہاذہ صلاتک التی کنت تصلیھا علی، یہ کاغذ کا وہ ٹکڑا ہے، درود شریف ہے جو تو مجھ پر پیش کیا کرتا تھا۔ تو کیا پتا چلا؟ آج یہاں بھی میدان قیامت میں شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی اسی لیے فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اب آئیے حدیث پاک کو پڑھ لیجئے۔ حدثنا احمد بن اشکاب، امام بخاری فرماتے حدیث بیان کیا ہم سے احمد بن اشکاب نے، انہوں نے کہا حدثنا محمد بن فضیل، وہ فرماتے حدیث بیان کیا ہم سے محمد بن فضیل نے، وہ روایت کرتے عمارہ بن قعقاع سے، وہ روایت کرتے ابی زرعہ سے، وہ روایت کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے پسندیدہ ہیں رحمان کے، خفیفتان علی اللسان، ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، بھاری ہیں میزان میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، پروردگار عالم رب رحیم کریم۔ گرچہ حقیقتاً نہیں، رسمی طور پر ختم بخاری شریف ہوا ہے،
اکثر رسمی طور ہی پر ہوتا ہے، بہت کم جگہوں پر حقیقت ختم بخاری شریف کیا جاتا ہے۔ تیرے بزرگوں نے مولا ختم بخاری شریف کی جو برکتیں بتائی ہیں، جو سعادتیں بتائی ہیں، اے میرے مولا تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنی عنایت سے، اپنی نوازش سے مولا ان طالبات کو اور ہم سب کو مالا مال فرما دین فیوز و برکات سے۔ اور پھر اخیر میں بخاری شریف کی اجازت جو میرے استاذ حدیث شمس العلماء حضرت علامہ شاہ مفتی غلام مصطفیٰ شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے مجھے اجازت دی۔ انہیں ان کے شیخ خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل تھی، اور ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے براہ راست جنہوں نے بخاری شریف کو امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا۔ تو میں ان طالبات کو بھی اس سند کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ ان سب کی زندگی کو خوشگوار فرمائے، امن و امان دے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو اس کے بانی اور خیر خواہ حضرات ہیں ادارے کے، مولا سب پر رحم کرم امن و امان صحت و سلامتی کا معاملہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔